بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت کا آغاز کیسے کیا جائے؟ کسی کو دعوت دینے کے لیے کیا باتیں اس کے سامنے رکھی جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیشہ سے دعوت کا کام کا آغاز کرنے والے لوگوں کے دلوں میں اٹھتا رہا ہے، اور شاید اس کا جواب کبھی مکمل طور سے مل بھی نہیں پائے گا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بہت سال پہلے جب دعوت دینے کا احساس مجھے ہوا، تو یہی سوال میں نے بھی اپنے سینئر سے کیا۔ جب بھی جماعت کا کوئی سینئر ملتا تھا تو یہی سوال میں بھی اس سے کرتا تھا کہ بھئی کسی کے پاس اگر دعوت کے لیے جائیں تو کیسے آغاز کریں؟ تو ان سارے جوابات کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو اتنے سالوں کا تجربہ ہوا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس کا تو کوئی کاپی بک طریقہ نہیں ہے آغاز کرنے کا۔ وہ جو ایک کہاوت ہے نا کہ سب دھان 22 پسیری، یا یہ کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دے رہا، ایسا اس میں پاسبل نہیں ہے۔ یہ تو ضرورت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے، سامنے والے کی سوچ سمجھ کے لحاظ سے، اس کے عقائد کے بنیاد کے اوپر، اور پھر اپنی وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ دعوت کا آغاز کیسے کیا جائے۔ لیکن پھر بھی کچھ باتیں ہیں جو رہنمائی کے طور پر اس میں بتائی جا سکتی ہیں، خاص طور سے نوجوان لوگوں کے لیے۔ دیکھیں، 2-3 سچویشنز ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے کولیگس ہیں جو کسی حد تک آپ سے واقف بھی ہیں، آپ تھوڑا سا ان سے واقف بھی ہیں، یا پھر یہ کہ آپ آفس میں کہیں کام کرتے ہیں، کسی انڈسٹریز میں، کسی انسٹیٹیوشن میں کہیں کام کرتے ہیں، آپ کے آفس کے کولیگس ہیں، ان کو بھی کسی حد تک آپ تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یا وہ بھی آپ کو تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ تو یہ 2 سچویشن ایسے ہیں کہ جس میں آپ کہیں نہ کہیں ان سے ایکوینٹڈ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات آپ کو ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے بارے میں کوئی تھوڑی بہت باتیں جان رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا سین یہ بنتا ہے کہ آپ کسی انجان آدمی سے ملاقات آپ کی ہوتی ہے، یا کسی انجان آدمی کے پاس جاتے ہیں خاص طور سے دعوت دینے کے لیے، آپ کسی نئے گھر میں جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے آپ، تو ان دونوں کیسز دعوت کا انداز ذرا سا مختلف ہوگا۔ اب میں اگر کہوں کہ پہلے 2 کیسز جس میں کہ آپ اپنے کولیگز کو جانتے ہیں، وہ بھی آپ کو کسی حد تک جانتے ہیں، اور ایک داعی کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بن کے رہے وہ۔ تو اگر یہ کرتے ہوئے آپ نے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں، کولیگس ہوں، یا آفس کے کولیگس ہوں، وہ آپ کے بارے میں ایک امیج بنا کے رکھتے ہوں گے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے اور اسلام پر سختی سے عمل کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں ایک طریقہ تو بہت اچھا سا یہ ہے کہ آپ کبھی جب ابھی موقع ملے ان کو، تو ان کو اکیلے میں ایک ساتھ بیٹھیے کہ 2 منٹ کا تم سے وقت چاہیے مجھے، اور ان سے کہیے کہ دیکھو، میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، اور چاہتا ہوں، جیسے اپنے لیے چاہتا ہوں کہ میری زندگی کامیاب ہو، ویسے میں تمہارے لیے بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی اچھی طرح سے کامیاب ہو۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں ہر انسان تباہی اور بربادی کی طرف بھاگا جا رہا ہے، اور اس کا اسے شعور نہیں ہے، بالکل احساس نہیں ہے۔ میں نے قرآن تھوڑا بہت پڑھا ہے، جانا ہے، سمجھا ہے، تو میں تم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس تباہی اور بربادی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ اسٹریس کرنا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، تبھی شاید آپ کی بات سنے گا وہ۔ اور پھر اس کے بعد اگر سورہ عصر کی بنیاد پر بناتے ہوئے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کو بنیاد بناتے ہوئے پھر اپنی بات آپ اس کے اوپر آسانی سے اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی بات سنیں گے۔ اب وہ دوسرا کیس، بلکہ یوں کہیں تیسرا کیس، کہ جب آپ کسی انجان آدمی سے ملاقات کرتے ہیں یا کسی انجان آدمی کے پاس جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، اکثر گروپس کی شکل میں دعوتی گشت ہوتی ہے، تو ان حالات میں 2-3 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھیے، بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ حالات حاضرہ کو بنیاد بنا کر بات کا آغاز کیا جائے۔ مثلا کوئی واقعہ ہوا ہو، کوئی انسیڈنٹ ہوا ہو جو کافی پرومیننٹ رہا ہو، نیوز میں رہا ہو، اس کو بنیاد بنا کر دعوت کا آغاز کریں تو ایک اچھا سا ریپو بنتا ہے۔ وہ بھی پریشان ہوتا ہے حالات سے، آپ بھی پریشان ہوتے ہیں، دونوں کے بیچ میں ایک انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، اور کچھ نہ کچھ بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ مثلا جیسے کہ یہ نفرت کا ماحول جو بنا ہوا ہے، اسی کو اگر بنیاد بنایا جائے کہ یہ کہتے ہوئے اگر بات کا آغاز کریں کہ جو دیش میں نفرت پھیلی ہوئی ہے، اتنا بگاڑ پھیلا ہوا ہے، یہ تو دیش کو بربادی کر دے گا، تباہ کر دے گا، اور سچائی تو یہ ہے کہ ہم سب ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی ماں باپ ہمارے، اس ناطے ہم سب آپس میں بھائی ہیں، تو ہم اتنی نفرت آپس میں کیوں کرتے ہیں؟ جب اللہ نے ہم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا، ہم سب آپس میں بھائی ہیں، تو بھائی کی طرح مل کے ہم کیوں نہیں رہ سکتے؟ اور پھر وہ آپ ان کو بتائیں کہ دیکھو، اسلام تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو نفرتوں کی بنیادیں ہیں، ذات پات ہے، راشٹرواد ہے، زبان ہے، رنگ ہے، ان سب چیزوں اسلام نے بالکل اس کو نگیٹ کر دیا۔ اور آپ سورہ حجرات کی جو آیت نمبر 13 ہے، اس کا ترجمہ اس کے سامنے سنائیں، پھر بات کا آغاز وہاں سے کریں اور اپنی بات کو آگے بڑھا لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں
کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے کچھ مسائل ہیں، مثلا جیسے کہ بیمار ہے یا ایگزامس میں فیل ہو گیا ہے یا یہ کہ جاب کی تلاش میں ہے، جاب لیس ہے، جاب نہیں مل رہی ہے، پریشان ہے اس معاملے کو لے کے، تو اس کے پاس آپ جائیں، اسے ہمدردی کا اظہار کریں، اس کو بتائیں کہ مجھے تمہاری پریشانی کا احساس ہے اور میں تم سے ہمدردی رکھتا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کرا بھی ہے اور آگے بھی تو کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کامیابی کی راہ نکالے، تمہیں جاب دے دے یا تمہاری بیماری میں تم کو شفا دے دے یا تمہیں کامیابی دے ایگزامس میں۔ اور پھر اس کے سامنے آپ بات رکھیں کہ دیکھو اصل میں یہ دنیا تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنائی ہے، ہم سب یہاں زندگی میں امتحان دے رہے ہیں، اور یہاں کی نہ کامیابی اصل کامیابی ہے اور نہ یہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے۔ زندگی میں دونوں چیزیں برابر چلتی رہتی ہیں، انسان کبھی کامیاب بھی ہوتا ہے، کبھی ناکام بھی ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو زندگی کا یہ مقصد معلوم ہو کہ زندگی کیوں دی گئی ہے تو اس کو پھر یہ ناکامیاں نہ پریشان کرتی ہیں کبھی اور نہ بہت ساری کامیابی اس کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے کر کے اسلام کا پیغام اسی بنیاد کے اوپر اس کو دینا شروع کر سکتے ہیں۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں سے بالکل ڈائریکٹلی اسلام کے بات کہنا شروع کر دیں کہ بھئی آپ نے کیا کبھی اسلام کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں یا کہے گا نہیں۔ تو پھر آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کہے کہ ہم نے ہاں اسلام کے بارے میں کچھ ایک آدھ کتابیں پڑھی ہیں، تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں تم نے قرآن پڑھی ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں۔ تو آپ اس سے کہ نہیں، دیکھو قرآن ایک تک ہے، ایشوری گرنتھ ہے، ڈیوائن بک ہے، ایشوانی اس کے اندر ہے اور یہ سب انسانوں کے لیے آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو پڑھو۔ اور پھر آپ قرآن کے بارے میں تھوڑی سی باتیں کہہ کے قرآن کا پیغام اس کے سامنے رکھیں تو بات کرنے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ پھر جو بھی جواب دے گا وہ اس کے بنیاد کے اوپر آپ پھر اپنی بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اگر کسی کے اندر یہ ہو کہ بہت زیادہ جھجک ہے اور بات کا آغاز کرنے میں بہت دقت محسوس ہو رہی ہے اور لگتا ہے کہ نہیں بات کرنا مشکل ہے، تو اپنے ساتھ اگر آپ نے کچھ کتابچے رکھے ہیں، کچھ فولڈرز رکھے ہوئے ہیں، تو صرف آپ اتنا ہی کہیں کہ دعوت کا آغاز کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس کچھ کتابچے ہیں، کچھ فولڈرز ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیں، اور آپ اس کو ایک فولڈر اور کوئی ایک کتاب دے دیں، تو امید ہے کہ دعوت کا آغاز ہو جائے گا، ایک کمیونیکیشن آپ کے بیچ میں بنے گا اور پھر آگے چل کے بات کو دھیرے دھیرے آپ بڑھا سکتے ہیں اور دعوت کا آغاز کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن اس کے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ کوئی کاپی بک طریقہ اس کے لیے نہیں ہے، کوئی لگا بھگا طریقہ اس کے لیے نہیں ہے، کوئی ایسا سینٹنس نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے کہ آپ اسی سے جا کے سنا دیں اور دعوت پوری ہو جائے۔ اس کو تو ہر فرد کو سامنے دیکھ کے، اس کے حالات کو دیکھ کے، اس کی سوچ کو دیکھ کے، اس کے سمجھ کو دیکھ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور جب دھیرے دھیرے کر کے دو چار لوگوں سے ملاقاتیں کریں گے آپ تو آپ کی ہچک دور ہو جائے گی، آپ کی نہ بولنے والی جو ایک پرابلم ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی اور کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، اور دھیرے دھیرے کر کے انشاءاللہ دعوت کا کام کو آپ بخوبی کر سکیں گے اور پورے جوش کے ساتھ کر سکیں گے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعوت کا کام کو بہتر کرنے سے طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔